یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہو گئے۔ ہمارے حافظ صاحب فرمایا کرتے تھے، حافظ مشید صاحب، یہ 4 مہینے جو ہیں وہ اس کام کی پہلی سیڑھی ہے۔ 4 مہینے اس کام کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس آدمی نے سینے کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا، اب یہ چڑھتا چلا جائے گا تو چھت پہ بھی پہنچ جائے گا، اور اگر پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھا تو ابھی نیچے ہی لیفٹ رائٹ کر رہا ہے، اوپر چڑھنا شروع نہیں۔ اور اگر آدمی کوئی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ کے وہیں کھڑا رہ جائے، یہ آگے نہیں چلے تو یہ بھی نہیں کھڑا رہ جائے، اوپر نہیں پہنچے۔ یہ ترقی ہے کہ ہم اپنی جانی، مالی قربانی اور وقت کی قربانی بڑھاتے رہیں۔ اچھا، جتنی بڑھاتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی اتنی مددیں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے کاموں کو بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنا سب کچھ لگا دیا، سارا مال لگا دیا، سارا مال لگا دیا، اور کئی بار لگا دیا، اور اس پہ بھی یہ کہا کہ اگر اللہ مجھے اور دے گا تو اور بھی لگا، مال لگا دیا۔ گھر میں جھاڑو دے دیا، کچھ نہیں بچا۔ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے؟ کہنے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑے ہیں، ابھی سب کچھ جان لگائی۔ کیسی لگائی؟ کہ اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو۔ ہجرت کری۔ کیسی ہجرت کری؟ کہ جو گھر مکان یا دکان اللہ کے لیے ہجرت کی وقت چھوڑی تھی، اس وقت مکہ مکرمہ میں جب فتح مکہ کے موقع پہ صحابہ داخل ہوئے تو اگر اس محلے میں سے گزرنا ہوا جس میں رہا کرتے تھے پہلے، تو اپنے سر پہ سے اپنے چہرے پہ کپڑا کر لیا کہ اس گھر کے اوپر نظر بھی نہیں پڑے جس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس نے چھوڑ دی، آپ ہی اس نے چھوڑ دی۔ ہمارے آپ صاحب کہتے تھے کہ نیت بنتی ہے، نماز کی نیت ہمارے حنفیوں میں سے ناک سے ڈنڈی سے نیچے بنتی، شادی ہے مسلک میں سینے پہ بنتی، ہو گئی یہ گھٹنے کے اوپر، یہ نیند کی نیت بنتی ہے۔ جہاں گھٹنے اور کونی کا کنیکشن ملا وہاں سے نیند کی شروعات ہو جاتی ہے۔ گھٹنے کونی کا کنیکشن ملے، یا منڈی نیچے جھکے، یا آنکھیں بند ہوں، یہ تینوں چیزیں جو ہیں آدمی کو کہیں اور پہنچا دیتی ہیں، تو وہ یہاں ہوتا ہی نہیں۔ تو ذرا اپنے پاس میں دیکھیے، بازو میں کسی کی منڈی جھکی ہوئی ہو نا تو ان کو ذرا اونچا کر دی، شرمائیے مت۔ ہاں، اور کسی کی آنکھیں بند ہوں تو ذرا کھلوا دیجیے۔ اور جس کو نیند آ رہی ہو اور پانی کی بوٹل پاس میں ہو تو ایک ڈھکن پر پانی لے کے چہرے پہ پھیر لو، اور اگر پانی نہیں ہے تو پھر تیمم ہے تو چہرے کے اوپر 2-3 مرتبہ ہاتھ پھیر لو تو انشاءاللہ خمار چلا جائے۔ تو اکثر فرماتے تھے یہ 4 مہینے لگانا اس کام کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب پہلی سیڑھی پہ تو قدم رکھ لیا، اور جو ذرا پیچھے بیٹھے ہیں نا،
جنہوں نے ابھی 4 مہینے نہیں لگائے وہ برا نہیں مانے، مگر ابھی اپن تبلیغ میں چل رہے ہیں اور ابھی اپن نے پہلی سیڑھی پہ قدم ہی نہیں رکھا۔ یہ چلہ انہیں اللہ کے شکر ہے 8 چلے لگ چکے، 4 مہینے ابھی تو نہیں گئے 4، تو ابھی نیچے لیفٹ رائٹ ہو رہی۔ کبھی حافظ صاحب یہ بھی فرماتے تھے 4 مہینے ایسے ہیں جیسے چائے بنانا، آپ نے چائے کے برتن چائے کا پانی چولہے پہ رکھ دیا، تھوڑا سا سنسنانے لگا، گرم ہوں آپ اتار کے نیچے رکھ، 2 منٹ چولہے پہ 5 منٹ نیچے، میں صبح سے شام تک کرتے رہو تو چائے بن جائے گی، نہیں بنی، ایندھن میں خرچ ہوا، ٹائم میں خرچ ہوا، چائے بنی۔ تو پھر میں ایک مرتبہ اتنی دیر چولہے کے اوپر رکھ دو کہ اس کے اندر جوش آ جائے، کھٹکی آ جائے، اب چائے کی پتی ڈال دی تو چائے بن گئی۔ اگر ٹھنڈی ہونے لگی تو ذرا سی آنچ دی پھر پینے کا فرماتے تھے 4 مہینے لگا کے چائے بنا دو، ذرا ٹھنڈا کھانے لگے تو ہفتے کے گشت ہیں، مہینے کے 3 دن ہیں، اس کی گرمی پہنچتی رہے، زیادہ ٹھنڈک ہوئی سال کا چلنے رکھ گئے، پھر وہ تازہ ہو گیا۔ اس لیے ایک تو یہ کریں، طے کریں انشاءاللہ اپن جتنے بیٹھے ہیں یہ سب طے کریں کہ 4 مہینے اپن سب لگائیں۔ اچھا جن کے 4 مہینے لگ گئے وہ بھی ذہن سے اس بات کو نکال دیں، سب لگا تو لیے ہم نے 4 مہینے، یہ بات پیدا ہوتی ہے ایک لفظ بھول جانے سے۔ کیا ہے نصاب؟ بھائی اللہ کے دین کے لیے زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ 4 مہینے رہے، اور ہر سال میں چلنا، ہر مہینے میں 3 دن، اور ہفتے کے 2 گشت، اور روزانہ کی گھر کی مسجد کی تعلیم، مشورہ 2.5 گھنٹے وغیرہ، تسبیحات، تلاوت، نمازوں کا اہتمام۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ 1 مرتبہ 4 مہینے لگا لو تو فارغ، سال میں 1 چلہ لگا لو تو چھٹی، اور مہینے میں 1 3 دن لگا لو تو ہو گئے۔ ایک لفظ بھول گئے، تو اس سے پہلے تھا کم سے کم، اس سے پہلے کیا تھا؟ کم سے کم زندگی میں کم سے کم 1 مرتبہ، سال میں کم سے کم 1 چلہ۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہر مسلمان 4 مہینے لگائے، پھر ہر سال 4 مہینے، اور فرمایا اگر یہ نہیں کر سکے 4 مہینے لگائے اور سال میں 2 چلے لگائے، ہر 6 مہینے میں 1 چلہ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو آخری درجہ یہ ہے کہ 4 مہینے لگائے اور ہر سال 1 چلہ تو لگائے، آخری درجہ۔ اپن نے ترقی کو سوچا نہیں کہ آگے بڑھیں، کہ آخری کے اوپر ہی رہ گئے تو آخر میں ہی رہ گئے، اور دنیا آگے نکلتی چلی گئی، دنیا آگے نکلتی چلی گئی۔ جب تاج المصائب میں اجتماع ہوتا تھا تو باہر جو تاج مارکیٹ ہے، نیچے بازار ہے، ادھر والی توجہ بات اور محل والی، اور اوپر کمرے ہیں، تو یہ بیرون کے لوگ جتنے آتے تھے ان کو کمروں میں ٹھہرایا جاتا، تو 2 حضرات شاید دونوں عرب تھے یا 1 عرب تھے، وہ مسجد میں آ گئے، تو مسجد میں وہ چکر لگا رہے تھے،
مسجد کی محرابیں، مسجد کے پتھر کتنے بڑے بڑے سکون، وہ دیکھتے ہوئے وہ مشورے کمرے میں آئے. ہم نے ان کے لیے دسترخوان بچھایا، کچھ خاطر مدارات، وہ بات کرنے لگے. 4 مہینے کی جماعت میں تھے. کہنے لگے پچھلے سال جب میں فلاں جگہ 4 مہینے لگا رہا تھا تو انہوں نے ہمارا سنا. میرے کام کھڑے ہوئے، میں نے کہا اس نے چھوڑ دو یار، اس نے چھوڑ دو میاں، نہیں سنائی دیا تھا پہلی مرتبہ. ان دونوں سے عرض کیجیے کہ ذرا سے اوپر اٹھا. ہاں ہیڈ لائٹیں کھلی رہتی ہیں تو گاڑی چلے گی. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ 4 مہینے لگا؟ کہنے لگے نہیں، ہر 4 مہینے کے بعد 4 مہینے. سال میں 4 مہینے لگانے والا تو 8 مہینے مقام پہ رہا، پھر گیا 4. وہ 4 مہینے لگا کے آئے، 4 مہینے یہاں رہے، پھر 4، پھر 4. ہمارے حکیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، مجھ سے کہا، کہنے لگے سالانہ 6 مہینے کی تشکیل شاید آپ نے کری تھی یا کسی اور نے کری تھی، میں نے بھی نام لکھا. اب میں نے طے کیا ہے کہ ایک چلہ جماعت میں جاؤں، پھر واپس آ کے 40 دن یہاں رکوں، پھر دوسرے چلے پہ چلے، پھر واپس آ کے 40 دن رکوں، پھر تیسرے چلے پہ چلے. جس سال انتقال ہوا اس سال غالباً 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ چلے لگا. حافظ مبشر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال تک ہر سال 3 چلے لگے. بڑے شہید بھائی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتماع طے ہوتا، وہاں 6 مہینے پہلے، 10 مہینے پہلے، سال بھر پہلے، بعض جگہ 1.5 سال پہلے جا کے پڑا ہو رہا ہے. جماعت ساتھ میں محنت ہو رہی ہے، اس میں سے کسی کا وقت پورا ہو گیا، واپس ہو گیا، پھر یہاں سے بھوپال سے اور لوگ بلا لیں، پھر اور بلا لیں. مظفر نگر کا اجتماع ہو، سہارنپور کا اجتماع، سیتا پور کا اجتماع، جے پور کا اجتماع، ارریا کوٹ کا اجتماع، بنگلور کا اجتماع، وہ جانا 2 مرتبہ تو سعودی میں 1 سال لگا ہے، ایک حج سے اگلے حج، اور ایک بار یا 2 مرتبہ 1.5 سال، 9 مہینے مراکش، 9 مہینے اردن میں سعودی میں. بس ساری زندگی لگے ہی رہی، یہاں تک کہ انتقال بھی اللہ کے راستے میں. پہلی نماز جنازہ بھی نظام الدین حضرت جی رحمۃ اللہ نے پڑھی، دوسری یہاں ہوں. اللہ کے راستے، اللہ کے راستے میں مرنے کی تمنا ہونا چاہیے. یوں آتا ہے، ویران ہے وہ دل جس کے اندر شہادت کی تمنا بھی نہ ہو. جو آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا رہے، اور جب اس کے مرنے کا وقت آئے، مرنا تو سبھی کوئی، جب اس کے مرنے کا وقت آئے تو یہ گھر پہ نہیں، اللہ کے راستے میں. تو جہاں اس کو موت آئی ہے، یا اس سے بھی آگے جہاں اس کی قبر ہے، اگر وہ زیادہ دور ہے، تو اس کے گھر سے لے کے اس کے مرنے کی جگہ یا اس کی قبر تک کتنا فاصلہ ہے. ایک آدمی یہاں سے گیا حیدرآباد سے انتقال، 1100 کلومیٹر. اب 1100، ایک سنگل موتی ہوگا 1100 کلومیٹر لمبا، 1100 کلومیٹر چوڑا، 1100 کلومیٹر.
جو دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ مانا جاتا ہے وہ بھی سطح سمندر سے 8 کلومیٹر اونچا ہے، اور یہ 1100 کلومیٹر ٹھیک، اتنا بڑا ایک سنگل ملک جو ہوگا اس میں سے تراش کے اللہ تعالیٰ محل لیں گے، اور وہ 1100 کلومیٹر میں کتنے ہزار کمرے ہیں، دیواریں سب کی موتی، چھتیں موتی، فرش موتی، سیڑھیاں موتی۔ اللہ کے راستے میں جو نکلتا رہے اور مرنے کے وقت اللہ کے راستے میں، تو اگر اس کا وقت خشکی پہ آئے زمین پہ تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، علت نہیں، جو کوئی لین دین ہو، کسی کا حق ہو، کسی کی چیز ہو، وہ تو اللہ معاف نہیں کرتا، وہ تو دینا پڑے گا۔ تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں کئی سو نیکیاں دینا پڑے گا، کئی سو نمازیں دینا پڑے گا۔ اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ مفلس کون ہے، یعنی کنگال، غریب، مفلس کون ہے؟ اب میں نے کہا حضور ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپے پیسے نہیں۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو اتنی نیکیاں لے کے آئے گا کہ اگر وہ نیکیاں پہاڑ کے اوپر رکھی جائیں تو ان کے وزن سے پہاڑ بھی دب جائے، لیکن لوگوں کے حقوق ہوں گے، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا قرضہ لیا، قرضہ ادا نہیں کیا، کسی کو مار دیا، کسی کی غیبت کر دی، تو وہ حق والے آئیں گے حق مانگنے، اور اس کے پاس کچھ اور تو ہوگا نہیں، ان حقوق کے بدلے میں اس کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ آدمی کو احساس نہیں ہوتا، وہ شیطان تو ہر وقت ایکٹیو ہے، تو آدمی کا دھیرے سے کھسک کے ہاتھ گھٹنوں کے اوپر بن جاتے۔ حافظ صاحب فرماتے تھے پہلے تو بازو والے کے ذرا ہاتھ کھلواؤ، ان کو نہیں پتا کیا کہا، ان کو نہیں پتا کیا کہا گیا۔ حافظ صاحب فرماتے تھے کہ بجلی کے 2 تار ہیں، یہ ساتھ ساتھ اور الگ الگ چلتے، پازیٹیو نگیٹو، یہ الگ الگ چلتے۔ جہاں کھٹکے میں سوئچ بورڈ میں جاتے ہیں، وہاں جیسے ہی سوئچ کا آپ نے کھٹکا دبایا دونوں مل جاتے ہیں، جہاں ملتے ہیں تو لائٹ جل جاتی، پنکھا چل جاتا، مشین چالو ہو جاتی۔ فرماتے تھے اسی طرح کی تاثیر گھٹنے اور کونی میں بھی ہے، جہاں گھٹنے اور کونی کا کنیکشن ملتا ہے فرماتے تھے نیند کی مشین چالو ہو جاتی ہے۔ جب ذرا گہری ہو جاتی ہے ہاتھ چھوٹتے ہیں، تو ادھر والے کے دونوں کے پڑتے ہیں۔ اس لیے نہ اپنے گھٹنوں تک کونی جانے دو، اور پاس والے کی اگر چلی جائے تو اس کی بھی چھوڑاتے رہو۔ تو فرمایا کہ حق والے آئیں گے تو اس کی نیکیاں ان میں بانٹی جاتی رہیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور حق والے اللہ نے ہمیں بھی تو مارا تھا، اللہ نے ہمیں گالی دی تھی، اب اس کے پاس نیکی جب ختم ہو گئی تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے حق کے بدلے میں تمہارے گناہ اس کے اوپر ڈالتے چلے۔ فرمایا وہ آدمی جو اتنی نیکی لایا تھا کہ وہ ان نیکیوں سے پہاڑ دب جائے، وہ نیکی ختم ہو کے اور ایسے ہی گناہوں کا بوجھ سر پر اٹھائے ہوئے جہنم کی طرف جا رہا ہو۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں مرے اور خشکی پر اس کا انتقال،
اس کی روح رحمت کے فرشتے قبض کر کے لے جاتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے دین کے، یعنی قرضہ حق حقوق جو ہیں ان کے علاوہ سب معاف کر دیے۔ اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلے اور اس کے مرنے کا وقت آ جائے اور یہ سمندر کے سفر پہ ہو، جہاز پہ کشتی پہ ہو، وہاں اس کا انتقال ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں معدین، اس کا جتنا قرضہ ورضہ ہے نا اور اس پہ حق حقوق ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے پاس سے دے دیں گے۔ اور جس کا انتقال خشکی اوپر ہو اس کی روح تو رحمت کے فرشتے قبض کر کے لیتے ہیں، جس کا انتقال سمندر کے اوپر ہو پانی میں اس کی روح اللہ تعالیٰ خود قبض فرماتے ہیں، یہ تو میرا خاص بندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی روح خود قبض فرماتے ہیں۔ مزے کی باتیں ہیں، ہاں اللہ اپن کو بھی نصیب فرمائے۔ ہمارے مقبول صاحب کے ادھر فتح گڑھ پہ رہتے، وہ گئے جماعت میں، امیر وہی تھا غالباً جماعت میں، بیرون جماعت میں۔ پہلے جماعتیں جو جاتی تھی وہ بمبئی سے پانی کے جہاز سے بصرے تک جاتی تھی عراق، پھر بصرے سے اتر کے بسوں سے بغداد پہنچتی، پھر بغداد سے جماعت ترکی ہوتے ہوئے یورپ ہوتے ہوئے انگلینڈ پہنچتی، یا مصر ہوتے ہوئے اور سفر کر کے مراکش پہنچ گئی، مطلب وہاں سے بغداد سے پھر یہ بڑھتی۔ وہ مقبول صاحب جماعت میں تھے، امیر تھے، پھر جہاز پہ ان کا انتقال ہوا، جہاز پہ ہی نماز جنازہ ہوئی، پھر کفن دے کے تختے کے اوپر سمندر کے اندر اتارے گئے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ کے راستے میں موت ہے۔ بھوپال میں بھی کئی دفن ہیں، ایک ساتھ سنگاپور کے جماعت میں تھے، اب سے 30-35 سال پہلے کی، ان کا انتقال یہاں ہوا، پھر اگلے سال کے اجتماع میں ان کے بیٹے آئے یہاں، اور اپنے یہاں کے بعض لوگ اللہ کے راستے میں ملکوں کے اندر دفن، ایک صاحب راج گڑھ کی طرف کے بھی باہر کہیں دفن۔ تو اللہ کے راستے میں مرنے کے ارادے ہونا چاہیے، لیکن مرنے سے بھی زیادہ بڑی چیز مولانا مصباح صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سسر صاحب تھے سید رفعت حسن۔ لوگ کہتے تھے اگر بڑے سید بھائی یہاں تبلیغ کا دل ہیں تو رفعت میاں صاحب تبلیغ کا دماغ ہے۔ ان کا انتقال ہوا، تو مشورے سے میرے ذمہ کیا گیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع دی، تو میں نے خط لکھا، ان کے انتقال۔ اس وقت میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں بہت سے علماء کرام کی شہادت کے واقعات، تو میں نے اس کے اندر اطلاع کا تذکرہ کر کے نیچے یہ بھی لکھ دیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت فلاں کتاب پڑھ رہا تھا، اس کا دل پہ بہت اثر ہے، دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ اپنے راستے کی شہادت نصیب کر۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب آیا، لکھا خط موصول ہوا، شہادت کی تمنا مبارک ہے، لیکن امت اس وقت جس حال میں ہے اس کے اعتبار سے جان کی قربانی سے بھی جذبات کی قربانی بڑھی۔
ہم یہ چاہتے ہیں ہم یوں کر لیں کہ ایسا ہو جائے. ایک صاحب آئے، ایک صاحب تھے دلی میں، بڑے آفیسر رہے ہوئے تھے اور بیگم کے سفر بھی کیے ہوئے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے لگے ہوئے تھے، ریٹائر ہو گئے. جتنا ٹائم آفس کا ہوا کرتا تھا سروس کے زمانے میں، اتنا ٹائم روزانہ مرکز میں دیتے تھے. روز جیسے آفس جاتے تھے کھانا لے کے، تو روز کھانا لے کے مرکز آتے تھے. حضرت جی نے ان کے بارے میں یہی طے کر دیا، ہفتے میں ایک دن چھٹی حضرت جی نے کرتے ہیں. وہ آئے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، کہیں گے حضرت خود کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن یہ مشورے والے یہ کھیچلے کرنے نہیں دیتے. حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا پتنگ جو ہے نا، پتنگ ڈور سے بن کے اڑتی، اور اگر بلندیوں پہ جا کے پتنگ یہ خیال کر لے کہ یہ ڈور مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے، اور اپنے آپ کو ڈور سے آزاد کر لے، کیا ہوگا؟ نہ اس کی بلندی رہے گی، بلکہ یہ وہاں سے نیچے آنا شروع ہوگی، کسی جھاڑ میں مجھے الجھے گی، یا کہیں پانی میں گرے گی، یا کہیں لڑکوں کے ہاتھ لگ کے اور پارا پارا چندی چندی ہو جائے گی. حضرت جی رحمۃ اللہ نے ان سے فرمایا بھائی، میں اور تم جو ہے نا وہ مشورے کی ڈور سے بن کے اڑ رہے ہیں. جب اپنے آپ کو مشورے کی ڈور سے الگ کر دیں گے تو کوئی مقام ہی نہیں رہے. فرمایا اس زمانے میں جان کی قربانی سے بھی بڑھ کر ہے جذبات کی قربانی. اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے اور جمع رہے تو ہر حال میں جمنا ہے، ہر حال میں نکلنا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے راستے کی محنت فرمائی. کیسے؟ اگر گھر میں مال زیادہ ہے تو بھی نہیں، اور گھر میں فاقے ہیں تو بھی نہیں، اور گھر میں لوگ بیمار ہیں تو بھی نہیں، اور گھر میں میت رکھی ہے تو بھی نہیں. اور اس زمانے میں ایک صاحب آئے مولانا الیاس صاحب کے پاس، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، خبر دینے کے. ابھی انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے بھائی فلاں تم اچھے آ گئے، یہ جماعت تیار بیٹھی ہے، امیر نہیں ہے، تم اسے لے کے چلے گئے. وہ لے کے چلے گئے. وہ چلے گئے تو لوگوں نے حضرت سے کہا حضرت اس کے تو بیٹے کا انتقال ہوا. اچھا چلو بھائی اپن چلتے ہیں. جا کے ان کی غسل کفن سب کیا، وہ چلے گئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہر حال میں گئے. اس جانے سے ان کی دنیا متاثر نہیں ہوئی، بگڑی نہیں، اور بن گئی. تبوک کا موقع تھا، شرماتے کیوں؟ ہمارے پاس ہی بیٹھے ہیں، اسی طرح سے جگہ تم تو جگانے میں ڈیر دو. مدینہ شریف میں 2 سال سے فصل نہیں ہوئی، 2 سال فصلیں بگڑ چکی، اور تیسرے سال میں خوب اچھی کھجوریں ہیں. اور کھجور جو ہے جب پکتی ہے تو اس کے خوشے توڑ کے اور چٹائیوں کے اوپر رکھ کے ان کو کھایا جاتا ہے. مدینہ شریف میں کھلیان جو ہوتے ہیں، اللہ کے نہیں بلکہ چٹائیوں پہ کھجوریں رکھ کے ان کو کھایا جاتا ہے. ورنہ وہ کھجور ایسی ہوتی ہے
ہم بڑے سعید بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تبلیغ میں تھے، اور رمضان شریف سخت گرمی، اتنی گرمی تھی کہ سعید بھائی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کر رہے آدمی وہ بھی کہنے لگے بھائی آج سمجھ میں آیا کہ بعض مرتبہ روزہ نہیں رکھنا روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سعودی میں اے سی نہیں تھے، پنکھے چلتے تھے، اور سعید بھائی رومال دیتے کسی کو کہ جا اس کو بھگا کے لے آؤ، وہ اس کو بھگا کے لاتے، سعید بھائی اپنے سر کے اوپر ڈال لیتے اسے، اور 1 منٹ 1.5 منٹ نہیں گزرتا تھا کہ وہ سوکھ جاتا۔ تو افطار میں کھجوریں تھیں تازہ والی، اتنے مزے کی نہ کبھی کوئی پھل کھایا نہ اتنے مزے کی کوئی مٹھائی، وہ ایسی تھی کہ آپ منہ میں رکھو اور زبان اور تالو کے بیچ میں دباؤ پریس کرو تو سارا شیرہ ہو جاتی تو گٹلی منہ میں رہ جاتی۔ اب یہ اگر کبھی درخت پہ سے گر جائے تو یہ پھٹ جائے گی، پھیل جائے گی، اور نیچے مٹی ہے، مٹی میں یہ سب نہ سوچے۔ لیکن تبوک کا جب موقع آیا تو اعلان ہوا کہ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، 30,000 تھے، سب تیار ہو، خرچہ نہیں ہے، تنگی ہے۔ ایسی حالت تھی کہ 30,000 تو صحابہ تھے اور 3,000 اونٹ تھے، تو 10 کی جماعتیں بنا کے ہر جماعت کو ایک اونٹ دے دیا کہ تم سب کا سامان اس کے اوپر لاد لو، اور باری باری سے ایک آدمی اوپر بیٹھنا، 9 آدمی نیچے پیدل چلتے، تو 9 آدمی پیدل چلتے، ایک اوپر بیٹھا ہے، پھر اس کی باری پوری ہو جاتی تو وہ نیچے اتر آتا، پھر دوسرا اوپر، تو ایسے باری باری سے ایک آدمی سوار ہو کے اور 9 آدمی پیدل ایسے گئے، ساری فصل کھجوریں ایسی چھوڑ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی کہ 1 مہینہ گزر گیا، کھجوریں وہیں کے وہیں لگی رہی، کھجوریں ٹپکی نہیں، یہاں تک کہ یہ واپس آ گئے اور انہوں نے اپنی فصل اتاری، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی کہ آج تک وہ برکت چلی جا رہی، اور ساری دنیا سے لاکھوں حاجی جا رہا ہے اور مدینہ شریف سے کھجوریں لے جاتا ہے، 200 گرام نہیں، کلوؤں سے۔ اور کبھی بھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ آپ کھجوریں اس لیے نہیں لائے کہ آپ جیسے مدینہ شریف میں کھجور کا شارٹیج ہو گیا۔ 1400 سال گزر گئے اور کھجوریں برکتوں ہی برکتوں کے ساتھ۔ یوں آتا ہے حدیثوں کے اندر کہ جب تم اس کام کو کرو گے، اپن ڈرتے ہیں نا کہ یار اپن چلے جائیں گے تو اتنے دن کی آمدنی ماری جائے گی، اور اپن چلے جائیں گے پھر گھر والوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، آدمی ڈرتا ہے، اس لیے ہچکچا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب تم اس کام کو کرو گے اور کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری آنے والی 7 پیڑھیاں، آنے والی 7 پیڑھیاں، اولاد ان کی 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 اولاد اور ان کی بھی اولاد، 7 پیڑھیوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی حفاظت پر، یعنی ان کو دیندار بھی بنائیں گے اور مالدار بھی بنائیں گے۔ آدمی سوچتا ہے میں بچوں کے لیے کچھ کر جاؤں، ارے بچوں کے لیے کیا کرے، بچے جو پیدا ہوئے وہ اپنی قسمت خود لے کے آئیں، تمہاری قسمت پہ تھوڑی آئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے 13 بیٹے تھے،
ایک صاحب جو ان کے پاس بیٹھے تھے کہتے ہیں میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. امیر المومنین کے پاس اتنا تھا کہ 13 بیٹوں میں سے ہر ایک کے حصے میں کچھ کچھ آنے آئے تھے، یعنی پورا روپیہ بھی نہیں آیا. تو امیر المومنین اپنے بچوں کے لیے اچھا نہیں کیا. فرمایا میں نے بچوں کو نیک بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یتولی الصالحین ہیں، نیک لوگوں کے والی اللہ ہیں. تو ان کے والی اللہ ہیں، اور اگر نیک نہیں تو میرا ان سے کیا لینا دینا. پھر ان کے بعد ان کے ایک صالح بادشاہ، ان کا انتقال ہوا تو ان کے بھی 13 بیٹے. انہوں نے سب بیٹوں کے لیے بڑی بڑی جائیدادیں، بڑی بڑی جاگیریں توڑی. کہ وہی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کو دیکھا کہ اللہ نے ان کو ایسی حیثیت دی کہ ایک بیٹا ایک وقت میں 500 گھوڑے جہاد کے اندر دیتا. یہ گھوڑے آج کل بھی تانے والے نہیں، دوڑنے والے گھوڑے، وہ 1 سال کا بچیرا بھی 1 لاکھ کا بکتا ہے. مہنگی سے مہنگی کار سے زیادہ مہنگا. ایک موقع پہ 500 گھوڑے خیرات کرے. اور کہا کہ میں نے ان کے سالے کے بیٹوں کو بھی دیکھا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے تھے اور یوں کہہ رہے تھے یہ مسجد ہمارے دادا نے بنوائی تھی، اور اس کا ممبر ہمارے بڑے ابا نے بنایا تھا، اور اس کے دروازہ ہمارے چچا نے بنوایا تھا. اللہ کے نام پہ کچھ دے. قسمتیں جو ہیں وہ تو لکھ کے آئی ہیں، اپن کیا کریں. فرمایا آنے والی 7 پیڑھیوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی کفالت. وہ دوسری روایت میں اب کیسے سنن نظام الدین میں دوسری جگہ آتا ہے 14 پیڑھیوں کی کفایت پر. 14 پیڑھیوں میں کئی صدی 200-300-400 سال تک کا حساب کتاب کے لیے ہو. اپن پیسے بچانے کے چکر میں، ٹائم بچانے کے چکر میں کہنے صاحب وہ کیا کریں 4 مہینے لگائے تھے لیکن وہ چھٹی نہیں ملتی. چھٹی نہیں ملتی اس لیے 11 سال پہلے 4 مہینے لگائے تھے. چلہ لگ جاتا ہے. کیا کتنے چلے لگے 11 سال؟ صاحب 2-3 تو لگتے ہیں. ابھی اپن جو ہے وہ نوکری کو ہی پکڑے ہوئے ہیں، دکان کو ہی پکڑے ہوئے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خرچ کر کر کے مالدار ہو رہے ہیں، اور ہمارے زمانے میں ہم کما کے کنگال ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب کرتا، برکتیں دیتے ہیں، ان برکتوں میں سب ہو جاتا ہے. مولانا مستقیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنانے لگے، کہنے لگے ایک ہمارا ساتھی اس کے دوست نے کہا یار تم جماعت والوں کو تنخواہ کتنی ملتی؟ وہ آدمی حیرت کرتا ہے کہ بھائی وہ اپنے پیسے سے بھی کیا جا سکتا ہے، جماعت والوں کو تنخواہ کتنی ملتی؟ پہلے اس نے کہا ہمیں تنخواہ نہیں ملتی، ہمیں منخواہ ملتی. تنخواہ نہیں ملتی، منخواہ ملتی. اگر تنخواہ تو سب کو معلوم ہے، بھائی سال میں 100 مہینہ بھر کام کرو تو پہلی تاریخ کو پیسے ہاتھ میں آتے ہیں، تنخواہ ملتی. یہ منخواہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو دنیا کے لیے اپنا تن قربان کرتے ہیں
ان کو تنخواہ ملتی ہے بقدر تن، یعنی اپنے کھانے پہننے کے اعتبار سے مل جاتی، اور جو مولا کے لیے اپنا من اپنی چاہت بھی قربان کر دیتے ہیں ان کو منخواہ دیتے ہیں، جتنی تب من چاہے اتنی دیتے ہیں سر۔ ایک صاحب تھے حیدرآباد کے، یہاں بھوپال میں پڑھنے آئے، یہاں سے ایم ایس سی کر کے گئے، وہاں کہیں سروس میں تھے، ان کے ساتھ والے غیر مسلم کہنے لگے یار تم کبھی امریکہ جا رہے ہو کبھی مصر جا رہے ہو، ہم تو کئی سال سے پلان بنا رہے ہیں کہ کشمیر ہو جائے تو کشمیر نہیں جا پاتے، واپس کہاں سے آتا؟ اللہ تعالیٰ برکتیں دے، برکتیں دے۔ آدمی یہ بھی مانگتا رہے اللہ سے، اے اللہ آپ جو دیں حلال پاک دیں، اور بغیر سوال اور بغیر اشراف کے، یعنی ہماری توجہ ہمارا دھیان جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بالکل ہٹ جائے، سب طرف سے ہٹ کے اللہ ہی کی طرف۔ ایک شہزادہ جو بعد میں بادشاہ بنا، وہ حج کرنے کے لیے آیا ہوا، اور ایک اللہ والے ایک بزرگ وہ بھی طواف فرما رہے، شہزادہ ہی میں بیٹھا، اس نے پوچھا یہ کون سا ہے جو طواف کر رہا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ فلاں بزرگ ہے۔ اچھا، اس کے دل میں آیا کہ ان کی کچھ خدمت کرنا ہے، تو جب وہ طواف پورا کر کے آئے تو پھر جا کے ان کو سلام کیا، کہنے حضرت میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا تھا کہ آپ ہی بتا دیتے۔ فرمایا کہاں ہو؟ یعنی بیت اللہ میں کعبے کے سامنے، اللہ کے غیر سے مانگے کہاں ہو؟ تو وہ ایک دم احساس ہو گیا حضرت معلوم۔ اب اس نے معلوم کیا کہ حضرت ٹھہرے کہاں ہیں، کیا تھا تو شہزادہ لیکن پھر بزرگوں کا عظمت کی دیکھنے، تو وہ رستے پہ جا کے رک گیا کہ آپ بیت اللہ کے باہر وہاں پوچھیں۔ تو جب وہ گزرے تو اس نے کہا حضرت یہاں تو بتا دیجیے۔ فرمایا دنیا مانگے آخرت مانگے؟ حضرت آخرت کام کر سکتے ہیں، ہاں دنیا کی کوئی چیز ہو تو آپ فرما دیجیے۔ فرمانے لگے دنیا تو جس کی ساری ہے نا اس سے بھی آج تک نہیں مانگی، دنیا تو جس کی سب کچھ ساری کی ساری دنیا جس کی ہے، دنیا تو اس سے بھی آج تک نہیں مانگی، تم سے کیا مانگی؟ سمجھے حاجی جی؟ تو دوست بزرگو، اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرماتے ہیں اور برکتوں میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط فرمایا میرے دوستو تم بھی سمجھو اور سب کو سمجھاؤ، تم بھی سمجھو اور سب کو سمجھاؤ کہ گھر کے جتنے آدمی ہیں وہ سب پہ اس تھوڑی سی زندگی کے سامان میں لگے رہے، اور ہر گھر سے ایک آدمی کا مرنے کے بعد کی اتنی بڑی زندگی کے سامان میں اور وہاں کا سرمایہ حاصل کرنے میں لگے رہنا کتنا ضروری ہے۔ آخر وہاں کے سامان کی بھی تو ضرورت ہے، اگر ایسا کرو گے تو تمہاری دنیا میں بڑی برکت اور بڑی ترقی ہوگی۔ تم خود نمبردار محراب کے کام کو دیکھ لو، وہ اپنے گھر میں باوجود اکیلا ہونے کے دین کے اندر کوشش کرتے رہنے سے اس کی دنیا میں کچھ فرق نہیں آیا بلکہ بڑی برکت ہوئی، بلکہ بڑی برکت ہوئی۔
میرے دوستوں مرنے کے بعد کا وقت بہت سخت وقت ہے، اور مرنے کے بعد کی گھاٹیاں بہت بھاری گھاٹیاں ہیں۔ ایسے بھاری وقت کے واسطے اتنی بات کی کوشش کرنا اس کے مقابلے میں کچھ بھاری بات نہیں۔ میرے دوستو، اس میں کوشش کرنے سے سینکڑوں سنتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہوگی، اور ہر سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تم خود دیکھو ایک شہید کا کتنا بڑا رتبہ ہو۔ لہذا میں تمہیں نہایت تاکید کے ساتھ توجہ دلاتا ہوں کہ مردانہ ہمت کے ساتھ ادھر ادھر سے جن کو کوشش کرنے والا سمجھو، اپنے ساتھ لے کر اپنے گاؤں میں ہی گھر ایک ایک آدمی دین کے پھیلانے کے لیے نکالنے میں ضرور پوری کوشش کرو۔ میرے دوستو، دین کے ہر کام میں تمہارا گاؤں آگے رہا ہے اور سب سے زیادہ بہادر رہا ہے۔ گھر ایک آدمی نکالا جانا یہ نئی تحریک ہے، اس میں سب سے آگے رہو۔ اگر انشاءاللہ تم نے اس میں جم کے کوشش کر لی، اللہ کی نصرت سے ضرور کامیاب ہو، اور پھر دوسروں کو بھی رغبت دو، اور پھر وہ بھی اس میں کوشش کریں گے تو ان کے ثواب میں تم شریک رہو گے۔ میرے کہنے کو غنیمت سمجھو، بڑی بات کہنے والے ملتے نہیں ہیں۔ دیکھو بھلے کام میں کوشش کر لو، مرنے کے بعد کوشش کا موقع نہیں ملے گا، اور تمنا رہ جائے۔ ابھی موقع ہے، ابھی کر لے۔ ابھی چھوٹ گئے تو بعد میں پھر افسوس کرنا پڑے گا، اور نتیجہ کچھ بھی حاصل نہیں کرنا۔ ایک جماعت گئی اللہ کے راستے میں دلی کی، غالباً کراچی میں زمانہ، اس وقت میں جو ہے وہ ایک ہی تھا ہندوستان۔ جب وہ لوگ واپس آئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے واپسی کی بات اور فرمایا، دیکھو تم اللہ کے راستے میں گئے تھے، اب گھر جا رہے ہو۔ دلی کے ایک تاجر ایک جماعت کے ساتھ کام کر کے سندھ سے واپس آئے، وہاں کے کام کی کارگزاری ان سے سن کر حضرت نے فرمایا، دوستو ہمارا یہ کام ایک طرح کا عمل تصویر ہے۔ تصویر کہتے ہیں کنٹرول میں دے دینا، مسخر کسی چیز کا ہو جانا، یعنی جو کوئی اس کام میں لگے گا اور اس کو اپنی دھن بنا لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتا رہے گا۔ مگر کام بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نہیں، خالص اخلاص کے لیے اللہ کے راستے میں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش کے اجتماع کے بعد ہم لوگ مرکز میں تھے، ان کا فجر کا بیان فرمانے لگے، ہم تو اس کام میں لگے اور عملوں کو جاندار بنانے کی کوشش میں لگے، پھر ہمارے دنیا کا کام تو اس کام کی برکت سے ہی بن جائیں۔ اور بیان کے بعد ہم لوگ کمرے پہ آ گئے، مولانا مصباح صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اور اسلم بھائی رحمۃ اللہ علیہ ناگپور کے، اور ایک حاجی اشرف صاحب کے امراوتی، ہم چاروں ایک کمرے میں۔ جب آئے تو اسلم بھائی کہنے لگے، یہ بات سمجھ میں نہیں ہے، کام تو آخرت کے لیے کر رہے، اپنے دنیا کاموں کے لیے تھوڑی کر رہے۔ ہم نے ان سے کچھ کہنا چاہا، اور وہ بھائی بڑی عمر کے تھے، انہوں نے جھیلا نہیں، کہنے نہیں انہیں سے پوچھیں گے۔ میں کہا ٹھیک ان سے پوچھیں، کہنے نہیں تم لوگ بھی ساتھ کرو۔ اور وہ شام کو ساتھ لے کے گئے، ایک کمرے کے اندر بڑا سارا کمرہ تھا، اس میں سب ذمہ دار قسم کے پڑوس کے سب بیٹھے ہوئے بات کر رہی تھی۔ اتنے میں کسی کی نظر گھڑی پڑی، میں نے کہا ارے 11 بج گئے، اچھا بھائی چلو چلو سبحان اللہ الحمد ہو گیا۔ تو ہم چاروں حاجی عبدالوہاب صاحب کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے تک گئے، بس وہ کمرے میں داخل ہوئے، انہوں نے لائٹ بند کر دی۔ اگلے دن پھر گئے، وہ کمرے میں داخل ہوئے، ہم بھی ساتھ کے ساتھ داخل ہوئے، انہوں نے لائٹ بند کر دی۔ ان کے خدمت میں جو ساتھ وہاں تھے وہ کہنے لگے اگر کچھ